مفتی خلیل صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور والا ابھی رمضان کے اختتام قریب ہے. اکثر مساجد میں اور مساجد کے علاوہ محافل میں یہ کلام پڑھا جاتا ہے، الوداع الوداع، ماہ رمضان یا الوداع. تو حضور والا یہ اس کا شرعی لحاظ سے کیا یہ پڑھنا کہ اگر مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو 3 دن پہلے ہی اس کو کہنا شروع کر دینا کہ الوداع الوداع، تو مہمان تو ناراض ہو جائے گا، تو کیا شرعی طور پہ یہ کلام پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، صحیح، انما الاعمال بالنیات. اللہ اکبر. صحیح، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آگے ہجرت کا ذکر ہے، فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اتنا عظیم منصب کہ جس کے بدلے میں، جس کی جزا میں اللہ کریم نے فرما دیا کہ اولئک هم الصادقون، یہ سارے سچے ہیں. صحیح. تو اس میں بھی اگر کسی کی نیت میں خرابی آئے، کہ کوئی اس نیت سے مذاق سے کہہ رہا ہے کہ الوداع الوداع ماہ رمضان، تو اس کی نیت جو ہے غلط ہے. ایسی نیت کی وجہ سے یا قرآن رمضان مبارک کی تصغیر کی وجہ سے یا تحقیر کی وجہ سے کہتا ہے تو وہ تو غلط ہے. لیکن عمومی حالات میں آخری جو دن پڑھا جاتا ہے کلام الوداع الوداع، یہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ شریف 8 نمبر جلد میں غالباً 378 نمبر صفحے پر جو رضا فاؤنڈیشن والوں نے شائع کیا ہے، اس میں یہ مذکور ہے فتویٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، نہ اس کو ہم سنت یا واجب یا مستحب سمجھتے ہیں بلکہ مباح سمجھتے ہیں. اور ایک بندہ دلی طور پر رمضان کے فراق میں یا جدائی میں اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ رمضان مبارک سے گویا کہ ایک محبت کی دلیل بھی ہو سکتا ہے. اللہ کریم دلوں کے حالات کو بہتر جاننے والا. حضور والا یہ عید کا دن ہے، تو ظاہر ہے عید کے دن تو ہم آپ کو نہیں بلا سکتے اپنے پروگرام میں، نہ آپ ٹائم دیں گے ہمیں. تو اس دن ہر عالم دین کی مصروفیات ہوتی ہیں، عید کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو، جیسے دیکھیں رمضان میں پہلا عشرہ اس کی دعا ہے، دوسرے کی، تیسرے کی دعا ہے، تو عید کے دن کا کوئی وظیفہ اگر ہے تو وہ بھی آپ ارشاد فرما دیں. صحیح بخاری کی آخری حدیث، جی، جب درس ختم بخاری شریف ہوتا ہے جی، اس میں ایک حدیث پاک علماء کرام سناتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، 2 ایسے کلمے ہیں جو زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، ثقیلتانی علی المیزان، میزان پر بہت زیادہ وزنی ہے. اس کا پہلا جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. یہ جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اگر کوئی بندہ 300 بار صحیح ان جملوں کو پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، 3 تسبیحات پڑھتا ہے، یعنی 300 بار پڑھتا ہے، تو اس کا بہت زیادہ آگے فضائل علماء کرام نے لکھی ہیں. کہ بعض نے لکھا کہ اللہ رب العزت 100 سال کی عبادت کے ثواب سے مالا مال فرماتا ہے. ضمناً میں یہ بات بھی عرض کر رہوں کہ ہم نے اس ضمناً تو مفتیان کرام نے جواب دے ہی دیا ہے کہ رمضان المبارک کا مقصد ہی لعلکم تتقون ہے. جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر موجود ہے وہاں قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. جہاں تمہیں جانے کا حکم ہے وہاں غیر حاضری نہ ہو، اور جہاں جانے سے منع کیا گیا ہے وہاں تمہاری کبھی حاضری نہ ہو. اسی طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے من لم یدع قول الزور، جس نے بے حیائی کی اور جو شیطانی ساز ہے ان کو نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کریم کو اس کے بھوکا رہنے کی اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. گویا کہ وہ ظاہری طور پر روزہ دار تو ہے لیکن وہ روزے کے مقصد کو اپلائی نہیں کر رہا، اپنے اوپر نہیں دیکھنا چاہتا. اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کا خیال کرنا ہے. یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کریم کے فضل سے ہم روزے کے مقصد کو قرآن مجید سے سمجھیں گے، حدیث پاک سے سمجھیں گے، اور ہمیں اپنے ارادے کو پکا رکھنا ہے کہ انشاءاللہ رمضان شریف کے جو مقاصد کے خلاف چیزیں ہیں انہیں اپنی زندگی سے دور کریں گے. اور والذین جاہدوا
فینا جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے لنہدینہم سبلنا ہم ان کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں سبحان اللہ پاک اپنا فضل شامل حال قبلہ